حسینی کردار، یعنی ہر لمحہ حسین کے ساتھ۔ کربلا ایک ریولوشن ہے، کربلا کا ایک اور گوشہ کہ جو بہت اہم ہے اور اکثر اس پر کم فوکس کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ وہ کربلا کا انقلابی گوشہ ہے۔ واقعاً اگر کوئی تعصب کے بغیر تاریخ پڑھے تو اس کو بالکل کلیئر نظر آئے گا کہ کربلا ایک انقلاب ہے، ایسا انقلاب جس میں مصائب بھی ہیں، غم بھی ہے، گریہ بھی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ انقلاب ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بھی کہیں کہ ایک طرف 72 یا زیادہ سے زیادہ 120 انسان تھے اور ان کے سامنے 30,000 کا لشکر، بس اسی کا مطلب انقلاب ہے۔ یہی کہ کوئی میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں، ڈٹا رہا اور جنگ کرتا رہا، انقلاب اسی کو کہتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی تقریروں اور مجلسوں میں کربلا کے انقلابی پہلو پر زور نہ دیں یا اسے کم اہمیت بنا کر بیان کریں تو یہ کربلا کے ساتھ کتنی بڑی خیانت ہے۔ کتاب عیون و اخبار رضا علیہ السلام میں روایت ہے، راوی نقل کرتا ہے، ما رأیت اربت جاشم من الحسین، میں نے حسین سے زیادہ جگر والا انسان نہیں دیکھا۔ کیوں؟ جس کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، جس کے اصحاب کو قتل کر دیا گیا اور چاروں طرف سے اسے گھیر کر مارا جا رہا ہے۔ سارے اولاد و انصار کے قتل ہو جانے کے باوجود جب میدان میں آ کر اس طرح حملہ کرتے تھے جیسے بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے، اور یزیدی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ کربلا کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ ہم اپنی تقریروں میں امام حسین علیہ السلام کے لڑکھڑا کر گرنے کا تذکرہ تو کریں، لیکن آپ کے جنگ کرنے کے انداز کو بھول جائیں۔ جب آپ کربلا کے انقلابی رخ کو بیان کریں گے تو اس کے اثر سے شہید مہدی نوروزی، شہید حججی جیسے لوگ تربیت پا کر نکلیں گے، جو بڑی آسانی سے اپنے امام کے نام پر سر کٹا دیتے ہیں۔ دشمن مسلسل نظر گڑائے ہوئے ہے کہ ایرانی معاشرے کا کون سا طبقہ 8 سال تک دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ 90% سے زیادہ وہی لوگ تھے جو عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ دشمن نظر گڑائے ہوئے ہے کہ اس عزاداری میں ایسا کیا ہے کہ اس سے نکلنے والے جوان دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2-3 سال کا بچہ، جوان بیوی، سب کچھ چھوڑ کر گرمی اور سردی کی فکر کیے بغیر سیریا لڑنے پہنچ گئے۔ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ دشمن کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب کہیں اور حملہ کرنا چاہیے۔ کہاں حملہ کریں کہ اس طرح کے لوگ نہ نکل سکیں؟ عزاداری۔